جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ہم ان کو شٹ اپ کال دیتے ہیں۔ تو ابھی یہ سسٹم چل رہا ہے، آپ نے شٹ اپ کال دی ہے کسی کو؟ ہماری نمائندگی جی محترم سلمان اعظم صاحب جو ہمارے مرکزی صدر ہیں، وہ فیصل آباد میں انہوں نے ایک یوتھ کنونشن میں، اس کنونشن کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایک شٹ اپ کال میں وزن اس لیے زیادہ ہے کہ علامہ صاحب کے بیٹے علامہ محسن علی ظہیر صاحب اس اسٹیج پہ موجود تھے۔ علامہ صاحب کے حوالے سے کوئی غلط بات شیئر کی گئی ہے؟ ہاں، اگر علامہ صاحب کے بیٹوں میں علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب ہیں تو وہ ایک بہت وفادار شخصیت ہے، ان کے حوالے سے تو کوئی کسی مطلب کوئی ان پہ کوئی دوبارہ والا معاملہ کرتا، نہ ہی علامہ محسن صاحب پہ کرتا، تو علامہ شام صاحب پہ ہمارا کوئی جماعت کا کوئی ذاتی ویر تھوڑی ہے۔ ظاہری سی بات ہے اگر وہ کرتے ہیں، وہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے تو ظاہری سی بات ہے آگے سے بھی کوئی جواب نہیں آئے گا، ایک پرامن سا ماحول چلے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ چلنا چاہیے۔ علامہ شامل علی ظہیر صاحب صدر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، آپ نیب صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے، کوئی ان کو ایگزیکٹ اور ڈائریکٹ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے تو آپ؟ میں تو جی علامہ صاحب سے درخواست ہی کروں گا، علامہ شام علی ظہیر صاحب سے، کہ مہربانی کریں یہ جو جماعت ہے اس کو، یہ جو منہج ہے، یہ جو مسلک ہے، جماعت تو خیر انہوں نے اپنی ایک بنا لی ہے نا، تو اس کے وہ صدر بھی ہیں اور باقی معاملات بھی ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ مسلک پہ رحم کریں۔ آپسی جو یہ زبان درازیاں جو سوشل میڈیا پہ ہیں آپ نہ کریں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم، ظاہری سی بات ہے مرکزی جمعیت کی بھی میٹنگس میں بیٹھتے ہیں، اکابرین کے پاس بھی بیٹھتے ہیں۔ ایک دن ماجد چودھری کے ساتھ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں محترم جناب ملک زما سلیم ڈوگر صاحب، نیب صدر ہیں پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس کے، اور صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ڈنگانہ کے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، ہمارے صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں جی۔ جی؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے جی۔ ملک زما سلیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ تو یہ آپ جو صدارت کے منصب پر آئے ہیں، یہ کتنا ٹرن اوور آپ کا؟ پہلے بھی صدر رہے ہیں یوتھ فورس ضلع ننکانہ کے؟ یہ جی تقریباً 2022 میں یہ ذمہ داری میرے پاس آئی ہے۔ اس سے پہلے بڑے بھائی طارق سلیم ڈوگر صاحب وہ مرکز کی طرف سے صدر نامزد ہوئے، اور اس کے بعد ان کا داخلہ مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب جامعہ اسلامیہ وہاں ہو گیا، تو ان کے جانے کے بعد پھر میں تو اس لائن میں نہیں تھا۔ ہاں، طارق بھائی کی معاونت کے لیے جو وہ سفر کرتے تھے تنظیمی، اور جو مرکز کی طرف سے انہیں کال آتی تھی کسی جلسے وغیرہ میں یا ویسے میٹنگز کے لیے، تو ان کے ساتھ آنا جانا ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو مرکز کی طرف سے ایک یہ جو ذمہ داری ہے، میں تو بھاری ذمہ داری کہوں گا، جو والد صاحب ملک سلیم ڈوگر صاحب کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی کہ آپ جماعت کو اجازت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، تو بس وہ نوٹیفیکیشن آ گیا اور ہم کمر بستہ ہو گئے جماعت کے ساتھ۔ تو 2022 سے 2024 تک وہ جو دورانیہ تھا یہ پچھلے ٹینیور کا تھا، اور 2024 سے جو 27 تک کا جو یہ ایک ٹینیور ہے، اس کا انتخابی اجلاس ہوا، اور باقاعدہ جو ممبرز ہیں، جو رکن شورا ہے ہمارے ضلع کی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ قافلہ لے کے چل رہے ہیں۔ میں نے تو معذرت کی تھی، لیکن دوست احباب نے پھر میرا نام دیا اور وہ الحمدللہ وہ سلیکٹ ہو گیا۔ صدارت کرنے میں مزہ بھی آ رہا ہے کہ بس عہدہ لے کے دوسرے صدور کی طرح بس بیٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دوسرے سے دور بھی بیٹھے ہیں، ہاں اپنے اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن عہدہ ایک نام کا ہونا ایک الگ بات ہے، اور یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس کی ایک پوچھ گچھ بھی ہوگی کہ آپ کے پاس ایک ذمہ داری تھی، آپ نے وہ کس حد تک نبھائی ہے۔ تو الحمدللہ کوشش تو کرتے ہیں کہ جو اہداف ہمیں مرکز 106 راوی روڈ اور قائدین محترم جناب سلمان اعظم صاحب، حافظ عبدالغفور مدنی صاحب، اور جو پنجاب کی قیادت ہے، نو منتخب قیادت انعام الرحمان یزدانی صاحب، شیخین توحیدی صاحب، جو اہداف وہ ہمیں دیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہوں اور ان کو اچھا رزلٹ دیا جائے۔ جو بھی کال آئے، مرکز میں کوئی پروگرام ہو، اس حوالے سے ایون کہ مرکزی جمعیت کے پروگرامز میں بھی
یوتھ فورس کو ایک نمائندگی دی جاتی ہے کہ آپ علماء کے لیے وہاں پہ ایک سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں انتظامات کے حوالہ سے. تو الحمدللہ ضلع ننکانہ کی ٹیم وہاں جاتی ہے اور وہ سارے معاملات جو بھی ہیں ایک اچھی مطلب. نائب صدر بنے ہیں پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس کے، تو اس کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ جی قائدین کا اعتماد ہے. پہلے اس سے پہلے جب 2022 بڑے بھائی طارق سلیم ڈوگر صاحب جو تھے وہ ان کے پاس نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس شمالی و وسطی پنجاب، جو ہمارا یہ سینٹرل پنجاب ہے، یہ ایریا جو ہے لاہور ٹو ساہیوال اور آگے راول پنڈی تک یا اٹک تک، یہ سینٹرل پنجاب جو ہے اس میں وہ نائب صدر کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے تھے. ان کے جانے کے بعد وہ جو ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں وہی ذمہ داریاں وہ میری طرف منتقل ہو گئیں. مطلب وہ یوتھ فورس ضلع ننکانہ کے صدر تھے، وہ صدر مجھے بنا دیا گیا، اور جو صوبہ پنجاب کی نائب صدارت کے فرائض وہ نبھا رہے تھے وہی ذمہ داری پھر مجھے ملی. اور جو نیا ٹنیور ہے اس میں قائدین نے پتہ نہیں کیا سوچ سمجھ کے انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کی بجائے آپ مرکز میں ہمارے ساتھ آئیں، آپ سلمان اعظم صاحب کے ساتھ. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ذیلی تنظیم ہے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان. جی اگر ان کے کابرین کے اوپر کوئی جملے کسے جاتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کابرین پر، پروفیسر سینیٹر ساجد میر پر یا پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ جو ہیں ان پر، کبھی آپ کو جواب دیا آپ نے ان کا کہ نہیں؟ دیکھیں جی، یوتھ فورس جو علامہ احسان لائی ظہیر رحمہ اللہ شہید نے جو یہ یوتھ فورس کی بنیاد رکھی تھی، اس کی بنیاد میں ہی اکابرین کا دفاع تھا. اس کو یوتھ فورس کا لقب ہی اسی لیے دیا گیا تھا کہ آپ نے نوجوان جو ہیں جو دین کے ساتھ اپنے مسلک کے ساتھ جو چلتے ہیں تو وہ اپنے اکابرین کا دفاع کریں کسی بھی موڑ پہ. اگر ان کی کوئی عرضہ سرائی ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں تو اس کی تو بنیاد ہے کہ یوتھ فورس کی کہ اپنے اکابرین کا دفاع کرنا. جہاں تک بات ہے مرکزی قائدین جو اس وقت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب اور محسن جماعت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، تو ان کے حوالہ سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بات ان پہ کرے گا، کوئی عرضہ سرائی کرے گا تو ہمارا مقصد ہی ان کا دفاع ہے. تو ہم ظاہری سی بات ہے کہ ہم جو ایسے ناقدین ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ہم ان کو شٹ اپ کال دیتے ہیں. تو ابھی یہ سسٹم چل رہا ہے، آپ نے شٹ اپ کال دی ہے کسی کو؟ ہماری نمائندگی جی محترم سلمان اعظم صاحب جو ہمارے مرکزی صدر ہیں، وہ فیصل آباد میں انہوں نے ایک یوتھ کنونشن میں، اس کنونشن کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایک شٹ اپ کال میں وزن اس لیے زیادہ ہے کہ علامہ صاحب کے بیٹے علامہ محسن لائی ظہیر صاحب اس سٹیج پہ موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں انہوں نے ایک بھرپور دفاع کیا، اور جو سارے حاضرین اور سامعین جانتے ہیں سوشل میڈیا کی زینت بھی ہے. تو وہ الحمدللہ ان کے بیانات کو ہم جو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو ہمارے ضلعی اکاؤنٹس ہیں ان پہ بھرپور اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے، اور آپ مہربانی کریں جو بھی ہیں وہ آپ جو اس معاملے میں کرتے ہیں عرضہ سرائی، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ خدا را اپنے اکابرین کا خود ہی کچھ سوچیں. آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی، جو آپ کا قد کاٹ آپ کے والد صاحب کی وجہ سے ہے وہ آپ اس کو بحال رکھیں. علامہ صاحب ہمارے مسلک کے محسن ہیں. ہمارے ایچ ایم نیوز کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی آپ میسج دینا چاہتے ہیں مخالفین کو تو جس انداز میں بھی دینا چاہتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ سخت الفاظ میں، نرم جو ہے الفاظ ان میں دے سکتے ہیں. نہیں جی، اگر آپ سخت الفاظ میں دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. نہیں جی، نرم الفاظ تو ہیں ہی نہیں ہمارے پاس. اگر ہمارے والد صاحب کے بارے میں کوئی بندہ وہ بد زبانی کرے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی ایسی کی تیسی کی، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ اس نے ہمارے والد صاحب کے بارے میں یہ بات کی. تو یہ ہمارے جو قائدین ہیں یہ ہمارے والد کا درجہ رکھتے ہیں. اچھا، آپ نے ایک ذکر کیا کہ یوتھ کنونشن کے اندر ان کو جواب دیا گیا مخالفین کو، جی جی. تو اس کے بعد کوئی
اس کا جو ہے وہ اثر پڑا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کے جملے نہیں کسے گا؟ دیکھیں جی، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے آپ اگر دوسرے کی طرف پتھر اچھالیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میرا جو یہ شیشے کا آشیانہ ہے یہ محفوظ رہے گا. ایسے تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے جو اکابرین ہیں یا ہمارے جو قائدین ہیں یوتھ فورس پاکستان کے، ان کی طرف سے ہمیں جو میسج ملا ہے کہ آپ نے گالم گلوچ والا کام ہی نہیں کرنا. نہ ہی حافظ سلمان صاحب نے اس پروگرام میں کوئی گالم گلوچ والا یا کوئی، ہاں اگر کوئی ایک بندہ آپ پہ کوئی الزامات کی بوچھاڑ کرتا ہے، آپ کو مطلب ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ غلط طرف غلط زبان استعمال کرتا ہے، تو اس کا جواب دوسرے بندے کا حق بن جاتا ہے کہ یا تو اس کی تائید کرے یا اس کی تردید کرے. اور ایک بندہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے تو آپ تائید تو کرنے سے رہے. ظاہری سی بات ہے تردید کریں گے تو اپنے آپ الفاظ میں کریں گے. تو وہ ایک اچھے سلجھے الفاظ میں انہوں نے کی ہے. اس میں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے حوالہ سے بھی لکھا جاتا ہے کہ علامہ صاحب کے حوالے سے غلط قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو نہیں خیال کہ کسی بھی اکاؤنٹ سے علامہ صاحب کے حوالے سے کوئی غلط بات شیئر کی گئی ہے. ہاں اگر علامہ صاحب کے بیٹوں میں علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب ہیں تو وہ ایک بہت وفادار شخصیت ہے. ان کے حوالہ سے تو کوئی کسی مطلب کوئی ان پہ کوئی تبرہ والا معاملہ کرتا، نہ ہی علامہ محسن صاحب پہ کرتا. تو علامہ شام صاحب پہ ہمارا کوئی جماعت کا کوئی ذاتی ویر تھوڑی ہے. ظاہری سی بات ہے اگر وہ کرتے ہیں، وہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے تو ظاہری سی بات ہے آگے سے بھی کوئی جواب نہیں آئے گا، ایک پرامن سا ماحول چلے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ چلنا چاہیے. علامہ شاملہ ظہیر صاحب صدر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، آپ نیب صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے. کوئی ان کو ایگزیکٹ اور ڈائریکٹ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے تو آپ؟ میں تو جی علامہ صاحب سے درخواست ہی کروں گا، علامہ شام اللہ ظہیر صاحب سے، کہ مہربانی کریں یہ جو جماعت ہے اس کو، یہ جو منہج ہے، یہ جو مسلک ہے، جماعت تو خیر انہوں نے اپنی ایک بنا لی ہے نا، تو اس کے وہ صدر بھی ہیں اور باقی معاملات بھی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ مسلک پہ رحم کریں. آپسی جو یہ زبان درازیاں جو سوشل میڈیا پہ ہیں آپ نہ کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم، ظاہری سی بات ہے مرکزی جمعیت کی بھی میٹنگس میں بیٹھتے ہیں، اکابرین کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، اور یوتھ فورس پاکستان کی تو اب مرکزی کابینہ کے رکن بھی ہیں. تو ہمیں وہاں سے کبھی یہ میسج نہیں ملا کہ آپ نے یہ تان و تشنیع والا معاملہ سوشل میڈیا پہ اچھالنا ہے. تو ہماری تو یہ درخواست ہے کہ علامہ صاحب آپ مہربانی آپ کریں. صدر ہیں جی اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ننکانہ کے، تبلیغی سسٹم کوئی سیٹ اپ کر دیا ہے کہ ابھی کرنا ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے ناظم تبلیغ جو یوتھ فورس ضلع ننکانہ کے ہیں حافظ عبدالسلام کاظم صاحب، نہایت ہی ہمارے پیارے دوست اور مشفق بھی ہے، ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو ابھی اس ٹنیور میں جو بھی مرکز ہمارے اہداف ہوتے ہیں مرکز کے ساتھ، مرکز کی طرف سے ہمیں مطلب ایک جو بھی اہداف ہون میں ہفتہ مدح صحابہ کے حوالہ سے پچھلے ماہ جنوری میں ہمارا پورا ہفتہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رہا. اور اس کے بعد یہ فروری میں ایک آپ جانتے ہیں کہ 14 فروری ایک ویلنٹائنز ڈے کے حوالہ سے منایا جاتا ہے، جو ایک میرا خیال ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی ایک، وہ ہمارے مسلم کلچر نہیں ہے. تو اس کے رد میں ایک حیا ڈے کے طور پر اس میں مختلف ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں، حیا واک کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور حیا پروگرامز کا بھی ایک شیڈول مرتب کیا گیا تھا. وہ ایک 1 فروری سے 14 فروری تک وہ ہمارا جو حیا پروگرام کے تحت جو پورا 2 ہفتے شیڈول تھا وہ ہمارا الحمدللہ بہت کامیاب رہا. اور اس کے بعد 14 فروری کو ہم نے حیا واک کا انعقاد کیا ہے اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ننکانہ کے پلیٹ فارم سے. اچھا، جو اپنا آپ کا جو تبلیغی سسٹم ہے یا کوئی بھی آپ کا ضلع کا سسٹم، وہ اوپر مرکز سے ہدایات آتی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا کوئی اپنے اندر بھی وہ اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ خود ہی کر لیں؟ ایک ہوتا ہے کہ مرکز کی طرف سے ہمیں آتا ہے کہ آپ اپنے مطلب اضلاع میں، اپنے شہروں میں تبلیغی پروگرامز کا سلسلہ شروع کریں.
تو وہ ظاہری سی بات ہے، جس طرح یہ ماہ رمضان ہے اور اس میں استقبال رمضان کے حوالہ سے پروگرام وہ ہم نے خود ایڈ کیے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے پروگرام رہے. اور اس میں اب رمضان میں سحری کے پروگرامز ہوں گے، افطار کے پروگرامز ہوں گے. کچھ اسپیسیفک ایک ٹنیور ہوتا ہے جس میں ہفتہ مدح صحابہ کے حوالہ سے، ہفتہ شان رحمت للعالمین کے حوالہ سے، اور جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ حیا ڈے کے حوالہ سے 2 ہفتے مطلب ہمارے وہ پروگرامز رہے. تو کچھ اہداف ہوتے ہیں جو ہمیں مرکز کی طرف سے ملتے ہیں، اور باقی سسٹم جو ہمارا ماہواری جو سسٹم ہے، ماہانہ وار ہمارا پروگرامز کا، وہ تو چلتا رہتا ہے. تو جو آپ نے بتایا یہ چین ایسے ہوتی ہے، یا ڈے آ جاتا ہے ویلنٹن ڈے کا مخالف جو ہے، یا استقبال رمضان، یہ سارا پھر یہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سارا مینیج ہوتا ہے، یا یہ ریٹرن کوئی لیٹر آتا ہے؟ واٹس ایپ گروپس پہ بھی یہ ظاہری سی بات ہے کہ آج کل جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے ایک پیغامات کی ترسیل کا، تو واٹس ایپ ایک مؤثر وہ نظام ہے کہ اس کے تحت ہماری جو بھی نوٹیفیکیشن وہاں سے بائی ڈاک بھی ہمیں ملتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی شیئر کیے جاتے ہیں. اور واٹس ایپ پہ بھی ایک پورا مشاورتی سسٹم ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، جو مرکز کی طرف سے جو اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا پلیٹ فارم ہے واٹس ایپ پہ، تو اس پہ پورا مشاورتی نظام ہے. اور اس میں جو بھی مشاورت ہو کہ یہ اس طرح لے کے چلیں، جس میں ملک بھر کے ہمارے جو نوجوان ہیں، جس میں ہمارے ظاہری سی بات ہے کہ ایک دینی جماعت کی ہم ذیلی تنظیم ہے، تو زیادہ ترجیح ہمارے جو فضلاء ہیں مدارس کے، ان کو دی جاتی ہے کہ وہ آگے آئیں، لیڈ کریں. تو وہ اپنی اپنی کاوشیں، اپنی اپنی جو بھی ان کے جذبات ہوتے ہیں وہ وہاں شیئر کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح لے کے چلیں گے. پروفیسر عامر صدیقی صاحب صدر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا جو ان کا ٹنور تھا ان کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں، اور ابھی سلمان اعظم صاحب ہیں، صدر ہیں، قائد یوتھ فورس ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو دونوں میں جو ہے وہ فرق کیا ہے؟ پروفیسر عامر صدیقی صاحب ان کی شخصیت کے حوالہ سے ٹھنڈے وہ مزاج تھے ان کے دور میں، اتنے وہ استقبال وغیرہ یہ جو ہے نہیں میں اس یہاں طرح سے نہیں تھا. نہیں میں یہاں پہ کوئی کریکشن کر دوں آپ کی. 2022 میں 2021 کے دسمبر میں الیکشن ہوئے تھے، مرکزی کا مطلب الیکشن ہوئے تھے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے، جس میں حافظ عامر صدیقی صاحب صدر منتخب ہوئے، حافظ سلمان اعظم صاحب سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے. تو 2022 میں جنوری میں، جس طرح اب 2025 کی جنوری میں ضلع ننکانہ میں انہوں نے ٹائم دیا اور قائدین کا استقبال ننکانہ کے نوجوانوں نے بھرپور انداز میں کیا. تو 2022 کے جنوری میں بھی وہ ننکانہ صاحب آئے تھے، قیادت پوری آئی تھی، اور ان کے شان شایان استقبال کیا گیا تھا. اس وقت بھی ہوا تھا، اس وقت بھی ہوا ہے. جی. تو ان میں آپس میں فرق کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اچھے صدر تھے یا یہ اچھے صدر ہیں یوتھ فورس کے لیے؟ میرے تو جی دونوں ایک قائد رہ چکے ہیں، اور وہ میرے لیے قابل عزت اور محترم ہے. اور حافظ سلمان صاحب تو وہ بھی الحمدللہ ایک شفقت والا انداز، پیار والا انداز رکھتے ہیں، تو میرے لیے تو دونوں محترم ہیں جی. نہیں، ہر بندے کی طبیعت اپنی ہوتی ہے نا، تبصرہ تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ میں تبصرہ صرف یہی کروں گا کہ حافظ عامر صدیقی صاحب جو ہیں وہ ذرا ٹھنڈے مزاج کے ہیں، اور حافظ سلمان صاحب وہ جو اہداف کی بات جیسے ہم پہلے کر رہے ہیں کہ عامر صدیقی صاحب کی طرف سے ہمیں کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے اس میں ریلیکسیشن مل جاتی تھی. حافظ سلمان صاحب تو بڑے کلیئر ہیں جی اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. ریٹ کیم کرتے ہیں. ہاں جی، تو کرنی بھی چاہیے ان کو. یعنی وہ بہت زیادہ چست ہیں، اور آپ کو بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ظاہری رہتے ہیں سی نا. بات ہے کہ اگر ایک بندہ ہمیں اہداف دے رہا ہے کہ آپ نے یہ ہدف ہے آپ کا اور آپ نے اس پہ ہمیں رپورٹ دینی ہے، تو اگر ہم متحرک ہوں گے، چست ہوں گے، تو اس رپورٹ کو ہم اپنے مثبت انداز میں پیش کر سکیں گے نا. کاروبار کیا کرتے ہیں آپ ساتھ ساتھ؟ میں بیسیکلی جی سول انجینئر ہوں، اور اس کے بعد یہاں گلہ منڈی ننکانہ صاحب میں ایک چھوٹا سا
آڑتی جو نظام ہے اس پہ بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا کتنا 2-3 کلو؟ 2-3 کلو تو نہیں کہہ سکتے آپ بھی, ایک اس حد تک کہ ہمارا جو گزر بسر ہے وہ الحمدللہ. کتنے ایکڑ کے اوپر ہے میں جی اس زمیندار؟ وقت 8 ایکڑ کی میں نے گندم کاشت کی ہوئی ہے, تو الحمدللہ وہ کافی ہے ہمارے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے زمیندار ہے, کاروبار ہے, آڑت کا سسٹم ہے, یہ آڑت کا سسٹم تو بہت زیادہ بریکی کے اندر ہوتا ہے, تو آپ یہ جماعت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کاروبار کو متاثر نہیں کرتی؟ نہیں, ہمارے جو آڑت کا جو کاروبار ہے اس میں ہمارے پیارے بھائی شاد فروخ ڈوگر صاحب ہیں, وہ مطلب وہاں پہ وہ لیڈ کرتے ہیں, اور جماعتی سطح پہ جو ضلع کو ہے وہ اس کی صدارت مجھے دی گئی ہے, تو وہ تھوڑا سا نا وہ ریلیکس کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات جو تنظیمی ہیں وہ آپ چلائیں, یا میں دیکھ لوں گا سارے معاملات. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ادھر ٹائم دیں گے تو برکت پڑے گی کاروبار کے اندر؟ جی, وہ اس معاملے میں وہ بڑے ہی کوآپریٹیو ہیں, اور ایک اچھے انداز میں گائیڈ بھی کرتے ہیں سارے معاملات کو, اور اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور اپنا کام کریں, میں یہاں سارے معاملات کو سنبھال لوں گا. مطلب کبھی بھی ان کی طرف سے یہ نہیں ہوا کہ نہیں آپ وہ کام چھوڑیں یہ کام کریں. الحمدللہ بڑا خوش اسلوبی سے معاملات چل رہے ہیں. تو کبھی محسوس کیا آپ نے کہ برکت پڑی ہے؟ الحمدللہ جی, یہ ساری برکتیں اسی دین کی وجہ سے ہیں بھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بھائی کا داخلہ ہو گیا مدینہ یونیورسٹی میں, اور وہ ذمہ داری, ہم تو اس لائن میں ہی نہیں تھے. میں تو اپنی اگر بات کروں, میں تو اس لائن میں ہی نہیں تھا. ہاں, طارق سلیم ڈوگر صاحب وہ بھائی پھرو جو مرکز ہے قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کا, وہاں زیر تعلیم رہے, حفظ بھی انہوں نے وہیں سے کیا. تو قاری صہیب صاحب سے بھی ایک مطلب انہوں نے شفقت والا انداز, پیار والا انداز. تو میں تو اس مولوی لائن میں نہیں تھا, تو لیکن وہ ذمہ داری آ گئی ہے, تو اب مجھے بھی لوگ مولوی صاحب کہہ کے پکار لیتے ہیں. کیسا لگتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں بڑی برکتیں ہیں. یہ جو تنظیمی معاملات میں ہیں, اس میں دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا, ایک اگر آپ اپنا ذاتی کاروبار, ذاتی اپنی کسی جاب کے حوالہ سے اگر آپ کام کریں, تو وہ آپ کی اس طرح کی محفلیں نہیں ہوتی جو ایک تنظیمی سطح پہ ایک آپ ورلڈ وائڈ آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح, ہر ذہن کا بندہ آپ سے ملتا ہے, ہر ذہن کو آپ نے سمجھنا ہے, پرکھنا ہے. تو دو بندے ہیں تو دونوں کی سوچ آپس میں نہیں مل سکتی. لیکن جب ہم ایک کابینہ کو تشکیل دیتے ہیں, ایک کسی بھی یونٹ کو تشکیل دیتے ہیں, تو اس میں مختلف جو ذہن ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہے اور اس کی رحمتیں ہی ہیں کہ یہ سارا نظام ایک خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے. سارے معاملات, ہمارے دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھتے ہیں, اور پیار والا. کسی کی مطلب کوئی تکلیف ہو تو سارے وہاں پہ پہنچتے بھی ہیں. تو الحمدللہ بڑا اچھا نظام چل رہا ہے. دنیا کے کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں, تنظیم کا کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں, تو کچھ بندے کے اپنے شوق ہوتے ہیں کھیلنے کے, تو وہ بھی ہیں, پورے کرتے ہیں. کھیلنے کے شروع سے ہی مطلب میری جو تعلیم ہے وہ, ابھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو 3 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, وہ کسی بھی اگر سسٹم میں جاتا ہے, ایجوکیشن سسٹم میں, تو وہ پلے گروپ والا معاملہ, اور اس کے بعد وہ پری نرسری. تو جب ہم اسکول میں گئے تھے تو وہ نرسری سے کام سٹارٹ ہوتا تھا. نرسری, پریپ, پھر میٹرک, پھر انٹرمیڈیٹ. وہ میرا ایک ہی سسٹم, ہیرا ایجوکیشن سسٹم, اسی کے تحت میں مطلب اسی میں ہی زیر تعلیم رہا, نرسری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک. یہ آلموسٹ 14 سال بنتے ہیں. اور اس کے بعد میرا داخلہ ہو گیا ملتان میں ایک انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ میں, تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. وہاں پہ میں 2014 سے 2018 تک وہاں زیر تعلیم رہا, اپنا گریجویشن وہاں سے کی. اور ابھی آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ان سارے معاملات کے ساتھ میں ابھی زیر تعلیم بھی ہوں.
میں اپنا ماشاءاللہ۔ اب میں ماسٹر لیول میں، ابھی میرا آخری سمیسٹر چل رہا ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاملات آسان فرمائے اور ہمارا وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گی۔ آمین۔ سوال ہمارا ادھورا ہی رہ گیا، پوچھا تھا کھیل کا شوق کون سا ہے آپ کو، کس اچھا، کھیل کا شوق ہے؟ کرکٹ کا، والی بال کا، چڑی چکے کا، یا بیٹ اور بھی وہ گلی ڈنڈا بھی ہوتا ہے پنڈوں کے اندر؟ نہیں، گلی ڈنڈا والی جو وہ کھیل ہے وہ ہے تو ہماری ثقافت ہی پنجاب کی، لیکن میں اس سے تھوڑا سا دور رہا ہوں، اور کرکٹ میں بھی اتنا نہیں، ہاں دیکھنے کی حد تک سٹارٹ میں وہ شوق رہا ہے، اور والی بال جب گریجویشن میں تھے تو تب وہاں پہ کھیلتے تھے ملتان میں، اور بیڈمنٹن کورٹ تو ہم نے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے، وہ مطلب بیڈمنٹن آپ کہہ لیں کہ زیادہ ہمارا فیوریٹ بھی ہے اور ہم اس میں اچھے بھی ہیں۔ صحیح۔ تو کرکٹ سے ابھی دل کتا نہیں گیا جو ٹیم نے حال کر دیا کرکٹ کا؟ ابھی تو اتنی دلچسپی بھی نہیں رہی، وہ ہوتا ہے نا کہ مصروفیات اتنی ہوتی ہیں، پہلے فارغ ہوتے تھے تو ٹی وی پہ وہ کوئی نہ کوئی میچ لگا ہی رہتا تھا، آپ جیسے جانتے ہیں کہ مختلف سپورٹس چینل ہیں، تو ابھی اتنی مصروفیت میں وقت نہیں نکلتا کہ ہم 2.5 گھنٹے بیٹھیں، 5 گھنٹے بیٹھیں۔ ہاں نیوز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیم ہار گئی ہے یا جیت گئی ہے، وہ ایک مشہور محاورہ بن گیا اب تو، تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، بس اسی کے تحت ہم چل رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تم سے پیار ہے۔ تو سیاسی طور پر جو ہے وہ بھی چلاتے ہیں کام، کہ نہیں صرف تنظیمی اور کاروباری اور یہ پڑھائی اور یہ کھیلنے کا شوق پورا کرتے ہیں؟ سیاسی طور پر جی ہماری اپنی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان یہ ایک مذہبی جماعت کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی جماعت بھی ہے، اور اس کا اپنا ایک انتخابی نشان بھی ہے۔ اگر دوستوں کو نہیں پتہ تو وہ میں بتاتا چلوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا انتخابی نشان اینک ہے، تو اس حوالے سے جو جتنی کو جس کے مطلب ساتھ اتحاد ہو جائے۔ جس کے ساتھ اتحاد ہو جائے اور جو ہمیں مرکز کی طرف سے آ جائے بھی آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، یا اگر مرکز کہہ دے کہ آپ اپنے مقامی سطح پہ معاملات دیکھ لیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اچھا، مرکز یہ بھی کہہ دیتا ہے؟ مرکز زیادہ تو اگر ان کی جو کولیجن پارٹی ہے وہ PMLN ہے، تو مرکز کی طرف سے ہدایات تو یہی آتی ہیں کہ آپ مقامی سطح پہ بھی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں، تو ہم تو مرکز کے ساتھ ہی ہیں جی، جو مرکز ہمیں کہے گا تو ہم پہلے بھی چلتے رہے ہیں اور اب بھی چلتے جائیں۔ نہیں تو سارے تو نہیں چلتے، یہ تقریباً اکثر جو ہے 50% سے تقریباً جو ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں اپنے حلقے کے ساتھ۔ آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ نہیں آپ مرکز کے ساتھ چلتے ہیں؟ نہیں، ہم جی مرکز کے ساتھ ہی چلتے ہیں، مقامی سطح پہ تھوڑی سی اگر کوئی ریلیکسیشن ہمیں چاہیے بھی ہوتی ہے تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ کابینہ آپ کی بن گئی ہے یوتھ فورس ضلع ننکانہ کی؟ ضلع ننکانہ کی کابینہ جی ہماری بن گئی ہے، اور ہم اس میں مزید جو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بھی مطلب ایڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس کر میں رہے ہیں۔ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا ہم مزاج جو ہے نا لوگ نہیں چلتے، ہم مزاج جو ہیں بہت مشکل ملتے ہیں۔ آپ کی جو ننکانے کی کابینہ ہے یا دوست آپ کے ساتھ یوتھ فورس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ان کے مزاج ملتے ہیں؟ نہیں، میں نے پہلے عرض کی ہے آپ سے کہ جو سوچ ہے، جو ذہن ہے، جو ایک بندے کی اپنی ایک پرسنالٹی گرومنگ جو ہوئی ہوتی ہے بچپن سے، وہ سب کی سیم نہیں ہو سکتی، اس میں ظاہری سی بات ہے فرق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بہت فرق بھی آ جاتا ہے جو ہم اپنی کابینہ میٹنگز کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہماری جو اس فروری میں آج 27 تاریخ ہے، جی، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے 20 سے 22 جو میٹنگز ہیں جن میں کم از کم کوئی 7-8 بندے ہمارے اکثر شامل رہتے ہیں، تو ہم وہ کر چکے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور ان کے آئیڈیاز کو سنتے ہیں، پھر جو مل ملا کے ایک وہ درمیانی راستہ آپ جسے کہتے ہیں وہ نکال کے ہم مشاورت کے ساتھ اس نظم کو لے کے چل رہے ہیں، اور کسی دوست کو کوئی مطلب اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ نے میری بات نہیں سنی، سب کو موقع دیا جاتا ہے، اور یہ ایک مشاورتی نظام ہے اور اس میں مشاورت میں ہی خیر ہے،
مشاورت کر کے ہی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں. نہیں سلمان صاحب سلمان اعظم صاحب جو صدر ہیں وہ تو اپنی ریٹ قائم کرتے ہیں. ظاہر ہے اس دور کے اندر ریٹ قائم کرنے والا ہی آگے جاتا ہے نہیں وہ ریٹ اور قائم نہیں. کام مکمل ہوتا ہے. میں میں اپنے سورس کی بات کر رہا اچھا میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ وہ ریٹ قائم اس کام کی کرتے ہیں کہ جس کام پہ مشاورت ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے, تو پھر وہ ریٹ قائم کرتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے. یہ نہیں وہ ریٹ قائم کریں یا دوست کے ساتھ چلیں, ہمیں اس سے کوئی نہیں, وہ جو مرضی کریں. میں پوچھنا یہ چاہتا تھا آپ سے, آپ بھی ریٹ قائم کرتے ہیں یا آپ اپنا فیصلہ کئی دفعہ واپس بھی لے لیتے ہیں؟ نہیں فیصلہ تو میں صدر کا کام بیسیکلی یہی ہے کہ وہ فیصلہ کس انداز میں کرتا ہے. تو جو بھی ہمارے دوست مشاورت جو بھی ہوتا ہے سارے اپنی اپنی مطلب وہ یعنی آپ کی جو کبینہ وہ آپ کے ہم مزاج ہے, آپ کہہ سکتے کچھ ہیں. ان کی بات مان لیتے ہیں, کچھ اپنی منوا لیتے ہیں. ہاں, اور ایک فیصلہ آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. پھر اس فیصلے میں اگر تو کوئی مطلب اس میں گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف سے مطلب یہ کوئی رکاوٹ نہ آئے تو ہم وہ کام کرتے ہیں الحمدللہ, اور وہ کامیاب ہوتا ہے. اچھا صدر صاحب, جو آپ کا ناظم تبلیغ سسٹم ہے جی, اس کے اندر نیب ناظم تبلیغ آپ نے کتنے بنائے ہیں؟ نائب ناظم تبلیغ میں ہمارے پاس بہت ہی پیارے بھائی ہیں ہمارے, عبدالمجید سبحانی صاحب, محترم ابو بکر شفاء اللہ صاحب ہیں. یہ جو ٹیم ہے یہ مطلب حافظ عبدالسلام کاظم صاحب کی سرپرستی میں چل رہی ہے. اور جو بھی پروگرام جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے, تو یہ ننکانے کی تحصیلیں کتنی ہیں؟ ننکانے کی 3 تحصیلیں ہیں جی, ایک ننکانہ, سانگلائل اور شاہکوٹ. تو ان کا سیٹ اپ بنا دیا آپ نے؟ تحصیل سانگلہ کا سیٹ اپ موجود ہے, اور شاہکوٹ میں ہمیں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن وہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تحصیل ننکانہ, تحصیل ننکانہ بھی اپنے پورے, آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ اپنے پورے جوبن پہ ہے. تو یہ جو اپنا رمضان کی انشاءاللہ ہفتے کو میرے خیال روزہ ہے, تو اس کے تبلیغی پروگرام جو ہیں وہ آپ نے دے دیے, ترتیب دے دی ہے؟ ترتیب ان کی آ چکی ہے جی. ہماری جو مشاورت مکمل ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ آج ہی ہمارا ہے کہ ہم ایک اشتہار مطلب ایک فلیکس عویدہ کریں کہ جس میں پورے پروگرامز وہ ایک سنگل پیج پہ ہمیں نظر آئیں. اور انشاءاللہ وہ ہم آج وہ جو تشہیری مہم ہے اس کا بھی آغاز کریں گے, اور وہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور یقین ہے کہ وہ جو بھی پروگرامز ہیں وہ اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہوں گے. یہ زندگی کا پہلا انٹرویو ہے یا پہلے بھی دیے ہیں اس طرح؟ اس طرح کیمرے کے سامنے تو میرا پہلا انٹرویو ہے جی, اور باقی تو ہر میٹنگ ہی وہ انٹرویو بن جاتی ہے. کیسا لگا جب لوگ سوال کرتے ہیں اور جواب دینے پڑتے ہیں تو وہ ایک انٹرویو والا مزاج ہی ہے, بن گیا ہے. کیمرے پہ میرا مطلب پہلا ایکسپیرینس ہے. تو کیسا لگا آج؟ یہ جو آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ انٹرویو کرنا ہے, اور پہلے تو میں گھبرایا تھا کہ ماجد چودھری صاحب پتہ نہیں کیسے کیسے سوالات کریں گے, تو لیکن میں نے آپ سے پوچھے بھی ہیں کہ آپ نے کیا سوالات کرنے ہیں, لیکن آپ نے اپنی وہ جو ایک صحافت والا وہ ضمیر ہے اس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, اور ایک سوال بھی مجھے نہیں بتایا کہ یہ میں نے کرنا ہے. تو الحمدللہ ایک آپ سے جو بھی آپ نے سوالات کیے ہیں تو جس قدر ممکن ہوا ہے کہ کوشش کی ہے کہ 100% ہی سچ بولا جائے, تو باقی جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. 2 دن پہلے آپ کو اطلاع مل گئی تھی کہ آپ کا انٹرویو ہونا ہے, جی, فکر تو پڑا ہوگا. فکر تو اپنے دوست احباب سے بھی میں نے کہا کہ ماجد چودھری صاحب نے رابطہ کیا ہے, تو ان کا مزاج کیسا ہے, وہ کس طرح کے سوالات, وہ جو ایک تند و تیز سوالات والا جو سین ہے وہ نہ ہو. تو آپ نے مطلب اتنا ایک ابھی مزاح کے طور پہ آپ نے کہا ابھی نرم سوالات کریں یا سخت سوالات کریں, تو میں نے کہا جی سارا آپ پہ منحصر کرتا ہے, یا وہ آپ بتا دیں کہ آپ نے کون سے کرنے ہیں, اگر نہیں بتانا تو پھر جو آپ کی مرضی ہے آپ وہ سوالات آپ کو ایک بات بتاؤں آج, جی, صحافی کا نا اپنی مرضی ہوتی ہے, یہ تو صرف ایک اگلے بندے کا موقف لینے کے لیے نا
یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ نرم کریں، وہ نرم کہے گا تو سخت کرنے پڑتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں، نہیں جی، سخت کہے تو نرم بھی کر دیتے ہیں، میری اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ صحافی کے نا یہ ایک سسٹم ہوتا ہے، انہیں اپنی لٹ کیمپ کرنی ہوتی ہے۔ وہ کئی دفعہ میں ایز اے امام مسجد، امام خطیب مسجد جو ہے نا وہ نرمی اختیار کرتا ہوں، لیکن صحافی جو نہیں کرتے۔ میں نے تو اچھا زماد بھائی، یہ جو ہے نا ایچ ایم نیوز پلیٹ فارم جماعتی طور پہ بہت جو ہے نا اس کو لوگ واچ کرتے ہیں، کارکنان بھی کرتے ہیں، علماء اکرام بھی کرتے ہیں، تو اپنے اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ننکانہ کے 3 تحصیلیں ہیں، ان کے کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، ضلع کے ننکانہ کے اہل حدیث یوتھ فورس کے آپ کے جو ذمہ داران عہدیداران، ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ تو پلیز۔ میں جی ایچ ایم نیوز کے پلیٹ فارم سے، جو ہمارے ماجد چودھری صاحب اس کو رن کر رہے ہیں اور ایک اچھے معیار کا یہ چینل بنا چکے ہیں، جس کی پذیرائی ان کو علماء کی طرف سے اور دوسرے دوست احباب صحافتی حلقوں میں بھی ان کی مطلب ایچ ایم نیوز کو جانا جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ جو بھی کہیں بھی ضلع ننکانہ میں اہل حدیث نوجوان ہیں جو ہمارے مسلک کو، منہج کو فرنٹ فٹ پہ رکھتے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی معاملات ان کے ہوں، وہ میرا رابطہ نمبر بھی تقریباً تمام دوستوں کے پاس ہی ہے، تو وہ رابطہ بھی کریں، اور انشاءاللہ جو بھی کہیں پہ کوئی یونٹ سازی کا کوئی معاملہ ہے، تو ہمارا سمپل جسا پیمانہ ہے ایک کہ یوتھ فورس کے نظم میں شامل ہونے کا، کہ اہل حدیث نوجوان ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، پنجگانہ نماز کا پابند ہو، تو امیر اطاعت کا اس میں ایک جذبہ ہو، تو وہ ہمارے اس نظم میں آ سکتا ہے، اور ہم اس کو دل و جان سے قبول بھی کریں گے۔ جزاک اللہ۔ تو آپ جو ہے یہ آپ نے میسیج دیا کہ وہ ہمارے سسٹم میں آ سکتا ہے، صوم و صلات کا پابند، تو اس کے اوپر آپ کوئی لیتے ہیں ان کا ایکشن بھی لیتے ہیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں، یہ پیمانہ تو ہمارے پاس نہیں ہے ابھی فی الحال کہ ہم چیک کر سکیں کہ کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، نیکسٹ اور ٹائم کریں گے نا؟ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ جو بھی اس تنظیم کا حصہ ہے وہ اپنے اگر آپ کو پتہ چل جو جاتا کسی کی شکایت آ جاتی؟ نہیں، فی الحال تو ابھی کچھ شکایت آئی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی ہمارے دوست ہیں وہ جو بھی ان کی ایک یہ جو فرائض ہیں جس میں نماز، روزہ اور جو زکوٰۃ، حج وغیرہ کے، زکوٰۃ حج تو وہ تو صاحب استطاعت والا معاملہ آ جاتا ہے، اور نماز روزہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ اس میں کوتاہی کرتا ہو۔ ملک زماد سلیم ڈوگر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، لوگ انٹرویو دینے سے گھبراتے ہیں، آپ نے خندہ پیشانی سے انٹرویو دیا، گھبرایا تو آپ میں بھی تھا کی جی۔ گھبرا کا چلو آپ نے دے دیا انٹرویو، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، وقت دینے کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری آؤ بیٹھ کی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین، جزاک اللہ۔